کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ آج ہم نحمیر کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ پیچھے بیان کیا تھا اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے قسم مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ تھا کہ جس میں علامت تانیث نہ پائی جائے، اور مؤنث وہ تھا کہ جس میں علامت تانیث پائی جائے۔ مؤنث کی 4 علامت تانیث بتائی تھیں۔ اب یہاں سے مؤنث کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرما رہے ہیں بداں کے تم جان لو مؤنث بر 2 قسم است۔ تم جان لو کہ مؤنث 2 قسم پر ہے، یعنی مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی و لفظی۔ حقیقی اور لفظی مؤنث کی 2 قسمیں، ایک حقیقی اور ایک لفظی۔ تعریف کر رہے ہیں حقیقی کسے کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں حقیقی آن است کے با ازائے او حیوان مذکر باشد۔ حقیقی مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ چوں امراتن، جیسے امراتن کہ بازائے او رجل است، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے۔ و ناقتن کہ بازائے او جمل است، اور ناقہ کہ اس کے مقابلے میں جمل ہے۔ امراتن مانے عورت، رجل مانے مرد۔ دیکھیے مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ حیوان مذکر جس کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ مؤنث حقیقی کہلاتا ہے۔ جیسے امراتن ہے عورت، تو عورت کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجل ہے۔ مقابلے سے مراد ہے اس کی ضد میں، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ حیوان مذکر ہو، وہ مؤنث حقیقی کہلاتا ہے۔ امراتن ہے عورت، تو اس کی ضد کیا ہے؟ رجل یعنی مرد۔ تو مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، تو عورت کے مقابلے میں مرد ہے نا، تو امراتن کے مقابلے میں رجل ہے، تو امراتن مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل مرد ہے جو کہ حیوان مذکر ہے، حیوان بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ وہ ناقتن، اور ناقہ بھی یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جمل ہے، اونٹ۔ ناقہ مانے اونٹنی، جمل مانے اونٹ، تو اس کے مقابلے میں جمل ہے، لہٰذا ناقتن بھی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے۔ واللفظی، مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث لفظی آس کے بازائے او حیوان مذکر نباشت۔ مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ چوں ظلمتن و قوتن، جیسے ظلمتن اور قوتن۔ ظلمتن مانے تاریکی، قوتن مانے قوت، طاقت۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نخلتن ہے، نخلہ مانے کھجور کا درخت، تو کھجور کا درخت نخلتن ہے، تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ نخلتن مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ مؤنث حقیقی کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ نخلہ مؤنث ہے، جو کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت میں مؤنث بھی ہوتے ہیں، مذکر بھی ہوتے ہیں، تو نخلتن یہ ایسا مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسرا جو کھجور کا درخت مذکر ہے وہ ہے، تو نخلہ کے مقابلے میں دوسرا کھجور کا درخت جو مذکر ہے وہ ہے، تو لہٰذا نخلہ بھی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا دیکھیے نخلہ کے مقابلے میں دوسرا مذکر تو ہے لیکن حیوان مذکر نہیں ہے، کیونکہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ حیوان نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا کوئی حیوان مذکر ہو، صرف مذکر نہیں بلکہ ایسا مذکر جو حیوان بھی ہو، لہٰذا نخلہ مؤنث حقیقی نہیں ہوگا۔ اور یہی سوال اس میں ہوگا کہ ظلمتن، ظلمتن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں نورن یہ مذکر ہے، تو اس کے مقابلے میں مذکر ہے، تو فرمایا اس کے مقابلے میں نورن جو ہے وہ مذکر تو ہے لیکن حیوان مذکر نہیں ہے، چونکہ نور یہ کہ روشنی ہے، یہ حیوان نہیں ہے، لہٰذا ظلمتن مؤنث لفظی ہوگا نہ کہ حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، مؤنث لفظی وہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ اب آگے بتا رہے ہیں بداں کے تم جان لو
اسم بر سہ صنفست، تم جان لو اسم 3 قسم پر ہے۔ اب یہاں سے اسم کی تقسیم کر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے، اسم کی تقسیم کر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ اب یاد رہے یہ اسم کی تقسیم اس میں متمکن کی تقسیم ہے، اس میں غیر متمکن کی نہیں، اس میں متمکن کی تقسیم چل رہی ہے۔ فرما رہے ہیں اسم برسہ صنفست، اسم کی 3 قسمیں ہیں، صنف مانے قسم، تو اسم برسہ صنفست اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، مثنی اور مجموع۔ واحد، مثنی اور مجموع۔ واحد جو ایک پر دلالت کرے، مثنی یعنی تثنیہ، مجموع یعنی جمع۔ دیکھیے رجلن اس کا معنی کیا آتا ہے؟ ایک مرد۔ رجلان یا رجلین یہ دو، اس کا معنی کیا آتا ہے؟ 2 مرد۔ اور رجالن اس کا معنی آتا ہے 2 سے زیادہ مرد۔ تو دیکھیے کبھی 1 مرد ہوا، کبھی 2 مرد، کبھی 3 مرد، اسی کو واحد تثنیہ جمع کہتے ہیں۔ فرما رہے واحد آست، واحد کیا ہے؟ واحد یہ ہے کہ دلالت کند بر یکے، جو دلالت کرے ایک پر، جو ایک پر دلالت کرے اسے واحد کہتے ہیں، کیونکہ واحد کا معنی کیا آتا ہے؟ ایک۔ چوں رجلن، جیسے رجلن اس کا معنی کیا ہے؟ ایک مرد۔ مثنی ہے نا، آست کے دلالت کند بر 2، اور مثنی یعنی تثنیہ وہ ہے جو دلالت کرے 2 پر، بے سبب آ کے، اس سبب سے کہ الف یا یائے ما قبل مفتو و نون مکسور بآخرش پیوند، اس سبب سے کہ الف یا ما قبل مفتو اور نون مکسور اس کے آخر میں ملا ہوا ہو۔ تثنیہ کیا ہے؟ کہ جس کے آخر میں الف یا یائے ما قبل مفتو نون مکسور ہو، الف ما قبل مفتو ہو یا یائے ما قبل مفتو اور نون مکسور ہو۔ جیسے رجلان یہ الف ما قبل مفتو اور نون مکسور ہے، یہ حالت رفعی میں، اور رجلین یہ یا ما قبل مفتو نون مکسور، یہ حالت نصبی اور جری میں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ اب فرما رہے ہیں بے سبب آ کے الف یا ما قبل مفتو و نون مکسور بآخرش پیوند، تثنیہ وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مفتو، الف ما قبل مفتو یا ما قبل مفتو نون مکسور ہو۔ تو تثنیہ وہ ہے کہ جس کے آخر میں، تو تثنیہ کے آخر میں اگر الف نون بڑھا دیں گے تو تثنیہ کیا ہے؟ رجلان، اس کے آخر میں الف نون بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رجلانان ہو جائے گا، کیونکہ آخرش میں شین ضمیر غائب کی کہاں لوٹ رہی ہے؟ مثنیٰ لفظ کی طرف، مثنیٰ کی طرف۔ تو اب اس کا معنی ہوا تثنیہ وہ ہے کہ جس کے آخر میں، یعنی تثنیہ وہ ہے کہ تثنیہ کے آخر میں الف نون بڑھا دیا جائے، نہیں، بلکہ اصل میں یہاں پر عبارت کیا ہے؟ محذوف ہے۔ بآخرش کا مطلب ہے بآخر مفردش، تثنیہ وہ ہے کہ جس کے مفرد کے آخر میں الف نون بڑھایا گیا ہو، الف ما قبل مفتو یا ما قبل مفتو نون مکسور، تو جس کے مفرد کے۔ اب رجلان تثنیہ، اس کا مفرد کیا ہے؟ رجلن، تو رجلن کے آخر میں الف نون بڑھایا گیا ہو تب جا کر کے تثنیہ بنتی ہے۔ تو آخرش سے مراد کیا ہے؟ بآخر مفردش، اس کے مفرد کے آخر میں الف ما قبل مفتو یا ما قبل مفتو نون مکسور ملایا گیا ہو۔ چوں رجلان، جیسے رجلان مانے 2 مرد، و رجلین حالت نصبی جری میں 2 مرد، یہ ہوا تثنیہ۔ اب ایک تنازع اور ہوتا ہے کہ دیکھیے ہما اور انتما، یہ بھی تو 2 تثنیہ ہیں، ہما اور انتما یہ بھی تثنیہ ہیں، تو اس میں تو الف ما قبل مفتو اور نون مکسور نہیں ہے، الف ما قبل مفتو تو ہے لیکن اس میں نون مکسور نہیں ہے، تو یہ تثنیہ کیوں ہے؟ اور تثنیہ کی تعریف تو وہ کی کہ جو اس کے آخر میں الف ما قبل مفتو اور آخر میں نون مکسور بھی ہو، اور ہما اور انتما میں نون مکسور تو ہے نہیں، لہٰذا یہ تثنیہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے بتایا نا کہ اس میں متمکن کی تقسیم بیان ہو رہی ہے، اس میں متمکن کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں، نہ کہ اس میں غیر متمکن کی، اور ہما اور انتما یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں غیر متمکن ہیں جو کہ مبنی ہیں، اور اس میں متمکن معرب ہوتا ہے، تو یہاں پر معرب کا بیان چل رہا ہے، مبنی کا نہیں۔ اب فرما رہے ہیں مجموع آست کے دلالت کنت بر بیش از 2، مجموع یعنی جمع وہ ہے کہ جو دلالت کرے 2 سے زیادہ پر، بسبب آ کے تغییر در واحدش کردہ باشن، اس سبب سے کہ اس کے واحد میں تغیر کر دیا گیا ہو، لفظاً چوں رجالن یا تقدیراً چوں فلکن۔ جمع کیا ہے؟ جمع جو ہے 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، کس سبب سے؟ اس سبب سے
इस वजह से के वाहिद में तगय्युर कर दिया गया हो, यानी उसके वाहिद में तब्दीली कर दी गई हो। जैसे रजुलन है ना, रजुलन क्या है, वाहिद है, रा मफ्तू जीम मजमूम है ना, तो रजुलन वाहिद है। अब जमा क्या है, रिजालुन, तो रजुलन से तब्दीली करके क्या बना दिया गया, रिजालुन। रजुल के रा वाहिद में रा पर मफ्तू, रा पर फतह था, रजुल का वाहिद जो है उसमें रा मफ्तू था, और रिजाल का जो रा है वो क्या है, मकसूर है। रजुल वाहिद जो था उसकी जीम मजमूम थी, और रिजाल जमा है उसकी जीम क्या है, मफ्तू है ना। तो ये तब्दीली कर दी। वाहिद में क्या था, रजुल के जीम के बाद जस्ट लाम था, और रिजाल जमा है उसके बाद क्या है, अलिफ है। तो इस तरीके से वाहिद और वाहिद में क्या है, तगय्युर कर दिया गया, तब्दीली कर दी गई है ना, और इसका माना भी दो से ज़ायद हो गया। यही क्या है, जमा है, कि जिसके वाहिद में तगय्युर कर दिया गया हो और वो क्या है, दो से ज़्यादा पर भी दलालत करे। अब तगय्युर लफ्ज़न होगा कभी, चू रिजालुन, जैसे रिजालुन है ना, कि रजुल के रा का जो फतह पढ़ने में आ रहा था, रिजाल का जो रा का कसरा है वो भी पढ़ने में आ रहा है। रजुल के वाहिद का जीम का जो ज़म्मा था वो भी पढ़ने में आ रहा था, अब रिजाल का जीम का जो फतह है वो भी पढ़ने में आ रहा है। तो ये तगय्युर क्या हुआ, ये तगय्युर लफ्ज़ी हुआ, तब्दीली लफ्ज़ी तौर पर हुई। कभी कभी तगय्युर तकदीरी होता है, चू फुलकुन, जैसे फुलकुन, ये जमा है कि वाहिदश नीज़ फुलकुनस, कि इसका वाहिद भी फुलकुन है। अब वाहिद भी फुल्क है और जमा भी फुल्क है, तो इसके वाहिद में तगय्युर तो आए, ज़ाहिरन तो कोई तगय्युर नहीं हुआ, ज़ाहिरन कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि वाहिद भी फुल्कुन था और जमा भी क्या है, फुल्कुन है। तब इसमें कोई ज़ाहिरी तगय्युर और ज़ाहिरी तब्दीली तो आई नहीं। क्या है, इसमें तगय्युर और इसमें तब्दीली मान ली गई है। अहले अरब ने इसमें एतबारी तगय्युर मान लिया है ना, इसमें तगय्युर क्या है, एतबारी है, सिर्फ मान लिया है। क्योंकि जो जमा का फुलकुन है वो उसे उसदुन के वजन पर मान लिया है, जो कि असद की जमा है, और वाहिद जो फुलकुन है उसको क्या है, कुफुलन के वजन पर मान लिया है, जो कि कुफुलन वाहिद है। फरमा रहे हैं कि वाहिदश नीज़ फुलकुन अस्त, कि इसका वाहिद भी फुलकुन है बर वज़न कुफुलन, कुफुलन के वज़न पर। व जमअश हम फुलकुन, और उसकी जमा भी क्या है, फुलकुन है बर वज़न उसदुन, उसदुन के वज़न पर। लिहाजा जमा वो है जिसके वाहिद में तगय्युर किया गया हो, चाहे तगय्युर लफ्ज़ी हो या तगय्युर क्या है, एतबारी हो, तकदीरी हो, है ना, और वो जो क्या है, दो से ज़्यादा पर दलाल करे, ये होता है जमा। ये हुआ वाहिद, तस्निया, जमा, उनकी तारीफ़। अब आगे सबक में बयान करेंगे जमा की किस्में। अब यहाँ से जमा की किस्में बयान कर रहे हैं। फरमा रहे हैं, बिदा के तुम जान लो जमा बएतबार लफ्ज़ बर दो किस्मत, तुम जान लो जमा लफ्ज़ के एतबार से दो किस्म पर है। यानी जमा की लफ्ज़ के एतबार से कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। यहाँ पर लफ्ज़ के एतबार से जमा की किस्में बयान कर रहे हैं। जमा की माना के एतबार से भी किस्में होती हैं, लेकिन वो आगे बयान करेंगे। यहाँ लफ्ज़ के एतबार से जमा की किस्में बयान कर रहे हैं। अब चूँकि इन्होंने जमा की तारीफ़ में बताया था कि जमा वो है जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे, इस सबब से कि उसके वाहिद में तगय्युर किया गया हो, यानी उसके वाहिद में तब्दीली लाई गई हो, कुछ बदलाव लाया गया हो। यानी जैसा वाहिद हो जमा बनाते वक्त वैसा न बचे, बल्कि उसकी हैत अलग हो जाए वाहिद की हैत से। तो अब ये तगय्युर जमा में ज़रूर होगा, तब्दीली ज़रूर होगी। तो ये तगय्युर और ये तब्दीली दो तरीक़े की होगी। जमा में जो तगय्युर और तब्दीली होगी, ये तब्दीली दो तरीक़े की होगी। एक तो तब्दीली ये कि उसके वाहिद ही में तब्दीली कर दी गई हो, उसके वाहिद के जो असल अल्फाज हैं उसमें तगय्युर कर दिया गया हो, उसमें तब्दीली की गई हो, है ना। जैसे रजुल है, तो रजुल की जब जमा बनाई तो कहा रिजाल, तो इसके वाहिद में तगय्युर किया गया कि वाहिद में जो रजुल के रा पर फतह था, जीम मज़मूम थी वाहिद में, तो जमा जब बनाया गया, इसकी जमा लाई गई, तो जमा में जो रा मफ्तू था वो रा को क्या कर दिया, मकसूर कर दिया, रिजाल कहा। और जीम जो वाहिद में मज़मूम था वो जमा में क्या हो गया, मफ्तू हो गया। और वाहिद में अलिफ थी नहीं और जमा में अलिफ जीम के बाद क्या है, अलिफ बढ़ा दिया गया,
تو رجال ہو گیا۔ واحد ہی کے اندر تغیر کیا گیا، تبدیلی کی گئی، واحد میں جو حرکات تھی ان حرکتوں کو بدل دیا گیا، تو ایک طریقے کی تبدیلی تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری قسم کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ واحد کے جو الفاظ ہیں، واحد کا جو وزن ہے وہ جوں کا توں باقی رہے، جیسا ہے ویسا ہی باقی رہے، بس تغیر اس اعتبار سے کیا جائے کہ اس واحد کے آخر میں کچھ لفظ، کچھ حروف بڑھا دیے جائیں، ہے نا، واحد کے آخر میں کچھ لفظ، کچھ حروف بڑھا دیے جائیں، اور جو واحد کے الفاظ و حرکات ہیں وہ سارے لفظ اور ان لفظوں پہ جو حرکتیں ہیں وہ جو کی توں باقی رہیں، ویسے ہی باقی رہیں جیسے کہ واحد میں تھی۔ ایک طریقے کی تبدیلی تو یہ ہو گئی۔ جیسے مسلمن تھا، ہے نا، مسلمن تھا، تو مسلمن یہ واحد ہے، جب اس کی جمع بنائی گئی مسلمون، ہے نا، تو جمع کیا ہے مسلمون۔ واحد میں کیا تھا، میم مضموم تھا، مسلمون کے سین ساکن، لام مکسور تھا، اور آخری حرف تو اعراب کے اعتبار سے آتا ہے۔ تو واحد میں یہ تھا، اب جمع بنائی گئی تو مسلمون تب بھی یہی رہا کہ میم مضموم، سین ساکن اور لام مکسور، ہے نا، جمع میں بھی یہی حرکات رہیں، یہی حروف رہے، بس آخر میں واو اور نون بڑھا دیا گیا، بس اتنا۔ یہ تغیر کیسا ہوا کہ آخر میں لفظوں کو بڑھا دیا گیا، جو واحد کا وزن ہے وہ سلامت رہا۔ تو ایک طریقے کی تبدیلی یہ ہو گئی۔ یہ دو طریقے کی تبدیلی ہو گئی نا، تو جس جمع میں یہ پہلے طریقے کی تبدیلی کی گئی ہو اس جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں، اور جو دوسرے طریقے کی تبدیلی جس جمع میں کی گئی ہو اس کو جمع تصحیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع تصحیح۔ اب یہاں سے وہی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں لفظ کے اعتبار سے جمع کی، تکسیر اور تصحیح۔ فرما رہے ہیں بیداں کے تم جان لو جمع با اعتبار لفظ بر دو قسم است، تم جان لو جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع تکسیر و جمع تصحیح، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ دیکھیے تکسیر کا معنی آتا ہے باب تفعیل کا مصدر ٹوٹنا، اور تصحیح کا معنی آتا ہے یہ بھی باب تفعیل کا مصدر صحیح و سالم رہنا۔ جمع تکسیر کو تکسیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جمع میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، جو حرف و حرکات ہوتی ہیں، جو لفظ ہوتے ہیں وہ تغیر اور تبدل ان میں ہو جاتا ہے، تو یہ واحد کا وزن ٹوٹنا ہوا، اور واحد کا وزن اس میں کیا ہے؟ ٹوٹنا ہوا، اسی وجہ سے جمع تکسیر کو جمع تکسیر کہتے ہیں۔ اور تصحیح میں چونکہ واحد کا وزن صحیح و سالم رہتا ہے اسی وجہ سے اس کو جمع تصحیح کہتے ہیں۔ جمع تکسیر کو وہ جمع مکسر بھی کہتے ہیں، اور جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں جمع تکسیر، اب یہاں سے جمع تکسیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ جمع تکسیر است کے بنائے واحد دروے سلامت نہ باشد۔ جمع تکسیر وہ ہے کہ جس کے واحد کے وزن، جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو۔ چوں رجال، جیسے رجال و مساجد و ابنیہ، یہ تین مثالیں دیں۔ تو رجال یہ رجل کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے مرد، تو رجال میں تغیر کیسے ہوا ابھی میں نے بتایا۔ اب مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، تو اس میں کیا ہے، مسجد میں واحد میں میم مفتوح سین ساکن تھا اور اس کے بعد الف نہیں تھی، لیکن مساجد میں کیا ہوا، میم مفتوح ہے، سین جو ساکن تھا وہ متحرک ہو گیا اور سین کے بعد الف نہیں تھا وہ الف آ گیا۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح تبدیلی کی، واحد کا وزن ہی سلامت نہ رہا۔ وہ ابنیہ، اور ابنیہ یہ بناؤن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے وزن، ہے نا، تو ابنیہ بھی بناؤن میں الف تھا، ابنیہ میں الف ختم ہو گیا، اور شروع میں الف نہیں تھا تو ابنیہ کے شروع میں الف آ گیا۔ تو یہ تغیر ہوا، ایسا تغیر کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہا، یہ جمع تکسیر ہے۔ اب جمع تکسیر بنائیں گے کیسے ہم؟ کسی لفظ کی ہمیں جمع تکسیر بنانا ہو تو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو یاد رکھیں کسی لفظ کی آپ جمع تکسیر بنانے جا رہے ہیں تو وہ لفظ جو مفرد ہے، واحد ہے، وہ مفرد تین طریقے کا ہوگا۔ کبھی تو وہ ثلاثی ہوگا مفرد، یعنی واحد جو ہوگا وہ ثلاثی ہوگا، کبھی رباعی ہوگا، کبھی خماسی ہوگا۔ تین حرف والے لفظ کو ثلاثی کہتے ہیں، اور چار حرف والے لفظ کو رباعی کہتے ہیں، اور پانچ حرف والے لفظ کو خماسی کہتے ہیں۔ تو اب واحد کی ہمیں جمع بنانا تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ ثلاثی ہے، رباعی ہے کہ خماسی ہے نا۔ یاد رہے رباعی، ثلاثی، خماسی یہ اصلی حروف میں ہو، زائد حروف میں نہ ہو۔ تو اگر وہ لفظ ثلاثی ہوگا تو اس کی جمع بنانا ہے، تو ثلاثی کی جمع چونکہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ قیاسی نہیں ہے بلکہ وہ سما سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب کیا ہیں، سمائی ہیں،
ثلاثی سے جو جمع بنتی ہے وہ سب کے سب سماعی ہیں، یعنی اس کی جمع جو ہے لغت سے ہی پہچانی جائیں گی، کلام عرب سے ہی پہچانی جائیں گی، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اور ہر رباعی اور خماسی تو اس کی جمع بنائیں گے ہم تو اس کی جمع فعاللو کے وزن پر آئے گی، فعاللو کے وزن پر، یعنی شروع میں دو حرف متحرک یعنی مفتوح ہو، فعالل، اس کے بعد ایک الف زائدہ ہو، اس کے بعد لام مکسور ہو، اور آخر کا حرف تو اعراب کے اعتبار سے تو فعالل کے وزن پر آئیں گے، چاہے وہ رباعی ہو یا خماسی، اور ثلاثی تو سما سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے جعفر ہے تو جعفر یہ اس میں کیا ہے، 4 حرف ہیں، جیم عین ف را، تو جعفر یہ 4 حرف ہیں تو یہ رباعی ہو گیا۔ اب رباعی کی ہمیں جمع بنانی ہے فعالل کے وزن پر، تو کیا کہیں گے، جعافر، ہے نا۔ اور خماسی اگر کوئی لفظ ہو جیسے جحمرشن تو اس میں یہ 5 لفظ ہیں، 5 حرف ہیں، جیم ہے میم ر شین، تو اس کی جمع بنائیں گے تو اس کی بھی جمع بھی فعالل کے وزن پر آئے گی۔ جحمرشن کی جمع کیا آئے گی، جحامر، ہے نا، اور شین جو آخری حرف ہے وہ حذف ہو جائے گا، خماسی کا آخری حرف وہ جمع بناتے وقت حذف ہو جاتا ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں جمع تکسیر آست کے بنائے واحد دروے سلامت نباشت۔ جمع تکسیر وہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، چون رجال مساجد و ابنیہ، جیسے رجال مساجد اور ابنیہ۔ جمع تکسیر در ثلاثی بسما تعلق دارت، اور جمع تکسیر ثلاثی میں سما سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جمع تکسیر سب کے سب سماعی ہیں، لغت سے ہی پتہ لگے گا۔ وقیاس را دروے مجال نیست، اور قیاس کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے نا، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، سب کے سب کیا ہے، سماعی ہے۔ واما در رباعی و خماسی، اور رہا رباعی اور خماسی میں، ہے نا، اس کا واحد رباعی ہو خماسی ہو، اس کی جمع بنائیں گے تو کہہ رہے فرما رہے ہیں بر وزن فعالل آید، رباعی اور خماسی کیا ہے، اس کی جمع فعالل کے وزن پر آئے گی، 2 حرف متحرک، اس کے بعد الف، اس کے بعد مکسور۔ چون جعفر، جیسے جعفر تو یہ کیا ہے، رباعی ہے، جیم عین فیرا 4 حرف والا لفظ ہے، تو اس کی جمع کیا آئے گی، جعافر کے وزن پر، ہے نا، جعافر آئے گی فعالل کے وزن پر۔ اور جحمرشن اس کی جمع آئے گی جحامر، ہے نا، یہ بھی فعالل کے وزن پر۔ جعفر کا معنی خربوزہ بھی آتا ہے، اور یہ نام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جحمرشن اس کا معنی آتا ہے بوڑھی عورت، ہے نا، تو جعفر کی جمع جعافر اور جحمرشن کی جمع بھی جحامر آئے گی، یعنی فعالل کے وزن پر۔ بحذف حرف خامس، 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ، خماسی میں 5واں حرف حذف ہو جائے گا جمع بناتے وقت۔ یہ وہ جمع تکسیر۔ اب فرما رہے جمع تصحیح آست، جمع تصحیح وہ ہے کہ بنائے واحد دروے سلامت ماند، کہ واحد کا وزن اس میں سلامت ہو، یعنی واحد کا وزن جیسا ہو جمع بنانے کے بعد بھی ویسا ہی وزن رہے، ہاں البتہ آخر میں اس کے کچھ حروف بڑھا دیے گئے ہوں، زائد کر دیے گئے ہوں۔ اب جمع تصحیح جس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع تصحیح اور جمع سالم کی کتنی قسمیں، 2 قسمیں ہیں، وہاں بڑھ 2 قسمت، جمع تصحیح 2 قسم پر ہے، جمع مذکر جمع مؤنث۔ جمع تصحیح کی جمع مذکر بھی آتی ہے، جمع مؤنث بھی، لیکن جمع تکسیر کی مذکر مؤنث نہیں آتا، اس کا ایک ہی رہتا ہے نا۔ جمع تصحیح کی 2 قسمیں، جمع مذکر مؤنث۔ جمع مذکر کہہ رہے ہیں آست، جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور نون مفتوح در آخرش پہ بند اس کے آخر میں ملا ہوا ہو۔ چونکہ جمع تصحیح میں کیا تھا، واحد کا وزن ویسا ہی سلامت رہے، آخر میں کچھ حروف اس میں کیا ہے، زائد کر دیے گئے ہوں۔ اب جو آخر میں حروف زائد کر دیے گئے ہوں وہ مذکر کے لیے زائد حروف کریں گے واو اور نون، اور مؤنث کی جمع ہوگی تو اس کے لیے الف اور تا زائد کریں گے، ہے نا۔ جمع تصحیح میں جو حروف زائد کریں گے واحد کے آگے، وہ اگر مذکر ہوگا تو واو نون زائد کریں گے، اور مؤنث ہوگی تو الف اور تا زائد کریں گے، ہے نا۔ تو یہی بتا رہے جمع مذکر آست کے واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور نون مفتوح در آخرش پیوند، جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور نون مفتوح اس کے آخر، مسلمون جیسے مسلمون و مسلمین، تو مسلمون کی جمع کیا ہے، مسلمون،
میم کے آگے واو اور نون بڑھا دیا گیا. مسلمین یہ حالت نسبی جری میں یا معقول مکسور نون مفتوح، اور مسلمون یہ حالت رفعی میں ہے. جمع مؤنث کیا ہے؟ جمع مؤنث آس کے الف با تا بآخرش پیوند. جمع مؤنث وہ ہے کہ کوئی الف اور تا اس کے آخر میں ملا دی گئی ہو. جمع مؤنث وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ملا دی گئی ہو، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن. اب اعتراض ہوگا کہ جمع تصحیح کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کے آخر میں حروف بڑھائے گئے ہوں اور اس کے واحد میں کوئی تغیر نہ کیا گیا ہو، واحد کا وزن سلامت رہے، واحد میں سے کوئی حرف نہ کٹا ہو. اب مسلماتن یہ کس کی جمع ہے؟ مسلمتن کی. تو اگر مسلمتن کی جمع ہم بنائیں گے اس کے آخر میں الف تا بڑھا کر، تو مسلمتن کی جمع مسلمتات آنا چاہیے. جو میم کے بعد واحد میں تا تھی وہ کیوں حذف ہو گئی؟ تو فرما رہے ہیں دیکھیے الف تا بڑھایا گیا. ماتن میں جو تا ہے وہ بھی تانیث کے لیے ہے، اور مسلمتن واحد میں جو تا تھی وہ بھی تانیث کے لیے تھی. تا کا اجتماع ہو جاتا، دونوں تا جمع ہو جاتی، اور تانیث کی دو تا کہیں جمع نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ واحد کی تا کو حذف کر دیا گیا اور مسلمتاتن کی جگہ مسلماتن کہہ دیا گیا. یہ ہوئی جمع کی دو قسمیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح لفظ کے اعتبار سے. اب یہاں سے جمع کی تقسیم کر رہے ہیں، جمع کی قسمیں بیان کر رہے ہیں معنی کے اعتبار سے. کبھی لفظ کے اعتبار سے جمع کی قسموں کی، کبھی معنی کے اعتبار سے. یہاں سے جمع کی تقسیم، جمع کی قسمیں بیان کر رہے ہیں معنی کے اعتبار سے. کہہ رہے ہیں بیداں کے تم جان لو جمع بے اعتبار معنی بڑھ دو نواست. جمع معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، کیونکہ جمع کیا ہے؟ تین سے زائد پر دلالت کرتا ہے. جمع کیا ہے؟ تین سے زائد پر، واحد ایک پر، تثنیہ دو پر، اور جمع تین پر اور تین سے زائد پر دلالت کرتا ہے. لیکن کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو تین سے لے کر کے 10 تک پر دلالت کرتی. جمع کا لفظ تین سے لے کر کے 10 تک استعمال ہوگا، کبھی 10 سے زائد پر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے جمع کی دو قسم ہو گئیں. ایک وہ جمع کے جو 3 سے لے کے 10 تک افراد پر دلالت کرے، اور ایک وہ جمع کے جو 10 سے زائد افراد پر کیا ہے؟ دلالت کرے. تو جو جمع 3 سے 10 تک کے افراد پر دلالت کرے اس کو جمع قلت کہتے ہیں، اور جو 10 سے زائد پر دلالت کرے اس کو جمع کثرت کہتے ہیں. فرما رہے ہیں جمع معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت آست، جمع قلت وہ ہے کہ بر کم از 10 اطلاق کند، کہ جو 10 سے کم پر جس کا اطلاق ہو، جس کا 10 سے کم پر اطلاق ہو، جو 10 سے کم پر بولی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع قلت کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں وآ چہار بنا است، اور اس کے 4 وزن ہیں، یعنی جمع قلت کے 4 وزن ہیں. افعل جیسے اقلب، قلب کی جمع افعال جیسے اقوال، قول کی جمع افعلتن جیسے آونتن عوان کی جمع، اور فعلتن جیسے غلمتن غلمان کی جمع. اقلب یہ کتا، قلب کی جمع، اور اقوال یہ قول کی جمع بات، اور افعلہ آونہ یہ عوان کی جمع. عوان کہتے ہیں درمیانی عمر والا، اور غلمتن یہ غلمان کی جمع جس کا معنی آتا ہے نوخیز لڑکا. یہ 4 وزن ہوئے جمع قلت کے، وہ کہہ رہے ہیں. اور و 2 جمع تصحیح بے الف لام، اور 2 وزن کیا ہے؟ جمع تصحیح جمع سالم کے جو بغیر الف لام کے ہوں. یعنی وہ جمع سالم جو بغیر الف لام کی ہوتی ہے وہ جمع قلت کی ہوتی ہے، یعنی مسلمون و مسلماتن، مسلمون اور مسلمات، اور اسی پر الف لام داخل کر دیا گیا تو یہ جمع کثرت بن جاتی ہے. تو یہ جمع قلت کے 4 وزن ہوئے، اور 2 یہ جو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم بغیر الف لام کے. جمع کثرت اصل جمع کثرت وہ ہے کہ بردہ و بیشتر ازدہ اطلاق کند. جمع کثرت وہ ہے کہ جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر اطلاق کرے، ہے نا، 10 پر یا 10 سے زیادہ پر بولی جائے. ابنیہ معنی جمع کثرت کے وزن. ہر چیز غیر ازی شش بنا است. اور کہہ رہے ہیں جو جمع کثرت کے اوزان ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو فرما رہے جمع قلت کی جو 4 وزن ہیں وہ اس کے علاوہ سب کے سب جمع کثرت کے وزن ہیں. سب کے سب جمع کثرت کے اس میں کیا ہے؟ اوزان ہیں. اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ان پہ بھی اگر الف لام داخل کر دیا گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ جمع کثرت ہو جاتے ہیں. یہ ہوا جمع کی
جمع کی قسموں کا بیان لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے۔ کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پہ